میرے بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حدیث بالا میں سر کی حفاظت ہی کو حیا کا مدار قرار نہیں دیا گیا، بلکہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ کے الفاظ لا کر بتایا گیا کہ سر کے متعلق جو اعضاء و جوارح ہیں اور جن سے کسی فعل اور تصرف کا صدور ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے لیے انہیں بھی معاصی اور منکرات سے بچانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سر کے متعلقہ اعضاء میں انسان کی زبان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی سی زبان اگر راستے پر چلتی رہے تو عظیم القدر درجات کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے، اور اگر زبان ہی بے حیا بن جائے اور اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیاز ہو کر ممنوع کلمات صادر کرتی رہے تو انسان کے لیے حد درجہ شقاوت اور محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہو، ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہو، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو سیدھے رہے تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا اللہ سے حیا کا حق ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے شرم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر نبی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اپنی زبان قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے دے، بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہذا ہذا، یعنی سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی دو عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹ پر ہلکی یعنی کرنے میں آسان اور میزان عمل میں باری ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی خاموشی اور خوش اخلاقی، لمبی خاموشی اور خوش اخلاقی، یہ دو ہی ایسے چیز ہیں جو کرنے میں آسان ہیں اور میزان عمل میں باری ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت لے لے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز جو اس کے پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجلس میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوش اخلاقی ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی؟ وہ دو درمیانی چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ ہے۔ یہ دو ہی ایسے چیز ہیں جو لوگوں کو جہنم میں بھی پہنچائیں گے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی نقل کی گئی ہے
جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔